شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تصور کہاں سے بگڑتا ہے، فکر کہاں سے کج ہوتی ہے، جانتے کہاں سے؟ ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ ملک اور ملک میں فرق ہے۔ ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ، اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جس میں ہینڈ کرچر، یہ میری دستی ہے، یہ پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا، یہ ملک ہے، ملک۔ اب اس کے بعد میں داغ صاف کروں گا، یہ تصرف ہے۔ کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو، میں اٹھا کر کے ناک صاف کر لوں، بہت مارے گا دکان والا۔ وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی، اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی ہے، تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم۔ جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت نہ ہو۔ اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے مہر لازم ہے، اس لیے کہ مہر کے بارے میں فقہاء کرام نے یہی کہا ہے کہ مہر یہ ملک متاع کا عوض ہے۔ جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک متاع فائدے کی ملکیت کا عوض ہے۔ آپ جو اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں مہر اس کا عوض ہے، مہر ملک متاع کا عوض ہے۔ آپ ایسے ہر عورت سے تمتع تھوڑی کر سکتے ہیں، بہت مار کھائیں گے۔ تو عورت سے تمتع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجیے، مہر رکھیے، اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجیے۔ جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے، پھر تصرف کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دی ہے انسانوں سے، کہ کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت۔ یہ دیکھیں ملک کا مالک اللہ ہے، ملک کا مالک اللہ، اور ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا۔ دیکھو 3 طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت کے، 3 طریقے۔ یہ 3 طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ، ملک یملک، ملکیت رکھنا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے، کمپنی خریدتا ہے، کمپنی کا مالک ہو گیا، ہول سول مالک وہی ہے اکیلا۔ ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے۔ اچھا، ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے، پارٹنرشپ کر لیتا ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، یا 2-4 مل کر کے کمپنی خرید لیتے ہیں۔ یہ شرکت، پارٹنرشپ۔ اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، سپورٹر ہے، سپورٹر سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان 3 طریقوں کی نفی کر دی۔ غور کیجئے، دیکھیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں ہے۔ مثقال ذرۃ یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے۔ اب کمپنی اللہ کی، تصرف کوئی دوسرا کرے گا؟ جرات تو کر کے دکھائے۔ یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا، تصرف تو چھوڑیے، تصرف تو چھوڑیے۔ تو زمینوں اور آسمان انہیں کے مجموعے کا نام کائنات ہے، کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے، لا یملکون، ملکیت نہیں رکھتے۔ اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل، تو پارٹنرشپ۔ وما لهم فیہما من شرک، کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی کی، شرکت بھی نہیں ہے۔ چلو سپورٹر، وما لهم فیہا منہم من ظہیر، ظہیر مانے سپورٹر، اسی وجہ سے زہر کے معنی آتا ہے پیٹھ پہ، زہر مانے پیٹھ، اب پیٹھ پیچھے ہوتی ہے
پیچھے سے آدمی سہارا دیتا ہے، اسی کو سپورٹ کہتے ہیں. زہر سپورٹ ہماروں کی نا من شرک ہماروں میں ہم من ظہیر، کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. ملکیت کے یہی 3 طریقے، تینوں کی تردید کر دی گئی. کوئی مکمل مالک بھی نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں رکھتا ہے، کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی.